اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نئی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سیریز میں ون آف دا گریٹسٹ سبجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے، آن دا سبجیکٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس سے خوبصورت سبجیکٹ شاید پوری قرآن میں نہیں ہوگا، اور شاید پوری قرآن ہی اس لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، ٹو نو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ از۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کون ہے وہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے؟ آخر کون ہے وہ جس نے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر جان ڈالی، اسے ہر ایک چیز کرنے کی صلاحیت دی، اسے دل دیا، اسے دماغ دیا؟ آخر کون ہے وہ جو اس دنیا کا مالک ہے اور جو صرف اور صرف آخرت پہ راج کرے گا؟ آخر کون ہے وہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ آخر کون ہے وہ جس نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، اور جس کے سامنے لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت سجدہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا رب ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ ایک چوائس نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہے جو ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام ہیں، اور ہر نام کا اپنا ایک مطلب اور اپنی ایک کہانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ سارے خوبصورت نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اور اے بندو تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ اس سیریز کا آغاز ہم ایک قصے سے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ باتیں کیا کرتے تھے، اور جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کمیونیکیٹ کرا تو انہوں نے یہ کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ تم جب بھی پریشانی میں ہوگے میرے پاس آؤ، تم جہاں ہوگے اور جب بھی میرے بارے میں سوچو گے میں وہاں موجود رہوں گا۔ اب اس آیت کا یہاں پہ بہت بڑی امپورٹنس ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہی آیت استعمال کری سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے زمانے کے تھے، جو اس ٹائم فرعون کا سامنا کرنے جا رہے تھے، جو اس ٹائم کا سب سے خطرناک ٹائرنٹ تھا، سب سے خطرناک راجا تھا، اور وہاں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو موٹیویٹ کرنے کا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں ہمیشہ ہوں، تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بہت نالجبل کمپینین سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کی گریٹسٹ آیا کون سی ہے، اور مجھے تم اس سوال کا جواب ابھی دو۔ اب یہ سوال تو کافی مشکل تھا، کیونکہ قرآن میں ٹوٹل آف 6236 ورسز ہیں، اور 6000 ورسز میں سے ایک ورس بتانا جو قرآن کی سب سے خوبصورت، سب سے گریٹسٹ آیا ہے، یہ بتانا کافی مشکل تھا۔ تو انہوں نے کافی سوچا اور پھر جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں شاید اس کا جواب نہ دے پاؤں، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، تم بتاؤ مجھے، اور ابھی بتاؤ۔ اب ہم کسی شاپ میں جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں، تو چاہے اپنے لیے شاپنگ کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے، اتنی ساری چیزوں میں ایک اسپیسیفک چیز چوز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں ایٹ لیسٹ 20 to 30 منٹس لگتے ہیں ایک اچھی چیز سلیکٹ کرنے میں، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں ابھی چوز کرنا ہے، فوراً بتانا ہے کہ قرآن کی گریٹسٹ آیا کون سی ہے۔ تو وہ سوچ کے بولنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قرآن کی سب سے گریٹسٹ آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کس کے ان کی پیٹھ تھپتھپائی مارے خوشی کے کہ ماشاء اللہ، تم نے تو آج ساری دنیا کی جتنی بھی نالج ہے تم نے اس کو پار کر دیا ہے، تم نے اس کو فتح کر لیا ہے۔
کیوں یہ سب سے گریٹسٹ آیا ہے، کیوں یہ بیسٹ آیا ہے قرآن کی؟ کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب ہوئے ہیں ان دا بیسٹ وے. یہ سب سے خوبصورت آیا ہے قرآن کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے. سونے سے پہلے، نماز کے بعد، صبح شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ورس کو 8 دفعہ پڑھتے تھے ایک دن میں. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ہر چیز میں اہمیت ہے. تو آخر کون ہے اللہ؟ کون ہے جس کا ذکر پورے قرآن میں ہے، ہر جگہ ہے، جو صرف اور صرف معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ الرب ہے، وہ الرحمن ہے، الغفور ہے، الودود ہے، الرزاق ہے، الاحد ہے، الصمد ہے، السمیع ہے. وہ سب سے بڑا ہے اور بے شک اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ اللہ ہے. اور اس دنیا میں ہر چیز جو ہو رہی ہے، وہ چیزیں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہی چل رہی ہے. ہر ایک چیز. انفیکٹ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، اس کے بارے میں ہر ایک چیز جانیں کہ کتنے پرفیکٹ ہیں وہ اللہ ہے، وہ الالہ ہے، اور بے شک اس جیسا کوئی نہیں ہے.